کہ جس خبر نے تہلکہ مچا دیا ہوا ہے، کیا واقعی تیفی بٹ گرفتار ہو چکے ہیں؟ گینگسٹر ہیں، ڈان ہیں، یا پھر ہیروز ہیں، یا پھر تاجر ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ دبئی پولیس یا پاکستان پولیس اگر ان کے پاس وارنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نہیں یہ چیز جانتے، وہ گرفتار کر سکتے ہیں دوسرے بندے کو؟ پتہ نہیں وہ پولیس بھی متعلقہ تھانے سے نہیں تھی۔ گوگی بٹ صاحب وہ تو عبوری ضمانت پہ ہیں، جی۔ ٹیرم بیل پہ ہیں۔ اب وہ بندہ اس دنیا میں نہیں ہے، کیا وہ اس کے بیانات تیفی بٹ کے لیے سزائے موت کا کارن بن سکتے ہیں؟ میں یہاں پہ یہ کہوں گا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل وکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN پوڈ کاسٹ۔ اور آج جنگل میں جس طرح آگ پھیلتی ہے، اس طرح ایک خبر دن کے ٹائم ملی ہے اور ہر طرف ٹی وی چینلز پہ، ویب سائٹس پہ، ویلاگرز، پوڈ کاسٹ اس خبر پہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جو کہ 6 ماہ تک پچھلے سال تمام دن ہر روز کسی نہ کسی اخبار کا حصہ بنتی تھی، وہ یہ ہے کہ تیفی بٹ دبئی سے گرفتار ہو چکے ہیں۔ اور یہ ذرائع نے بتایا کہ وہ انٹرپول کے تھرو گرفتار ہوئے ہیں، ایسا کہنا ہے۔ لیکن ہمارے آج کے مہمان نسیم قریشی صاحب، جو کہ سینئر جرنلسٹ اور کرائم انالسٹ ہیں، ہم ان سے جانیں گے کیونکہ ان کی کرائم کے حوالے سے گہری نظر ہے اور اس کیس کو میرے خیال میں وہ 2000 سے جب سے یہ دشمنی ہے ان کی بڑے گروپس کے درمیان، تب سے وہ جانتے ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں اور قانونی نقطے کے حوالے سے اس کیس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے گیسٹ کی جانب۔ السلام علیکم نسیم صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو گرما گرمی اور ایک دفعہ پھر میڈیا کو خبریں مل چکی ہیں، لوگوں کو ڈسکس کرنے کے لیے پوڈ کاسٹ کا مٹیریل مل چکا ہے، اور آپ حقیقت میں بتائیں کہ جس خبر نے تہلکہ مچا دیا ہوا ہے، کیا واقعی تیفی بٹ گرفتار ہو چکے ہیں؟ اور اگر ہو چکے ہیں تو ان کو کب پاکستان لایا جائے گا؟ اور یہ واقعی گرفتاری انہوں نے خود دی ہے یا پولیس نے گرفتار کیا ہے؟ آپ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ حقیقت میں یہ ماجرا کیا ہے۔ اچھا، اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہیں، ہم نے جو چیک کیا ہے، دبئی سے بھی چیک کیا اور اپنے ذرائع جو بھی ہمارے سرکاری ان سے معلوم کیا ہے، اس کے مطابق تو یہ ہے ان کی گرفتاری ہو چکی ہے۔ اب بات جو ہے نا، اصل جو آپ نے ایک کوشچن جو ہے آپ کا کہ گرفتاری دی ہے یا وہ گرفتار ہوئے ہیں، گرفتاری دی جاتی ہے کہ آپ کے اپنے ریاستی اداروں کو، ان کی دبئی میں گرفتاری ہوئی ہے، وہاں پہ گرفتاری دینے کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ گرفتاری دیں گے کہ وہاں پہ جائے کسی کو، کیونکہ وہاں کے وہ ملزم نہیں ہیں، دبئی میں وہ کہیں بھی کوئی ملزم نہیں ہے۔ اور وہ میں جہاں تک مجھے پتہ ہے، میرے ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، کہ وہ ان کے پاس جو ویزا ہے وہاں پہ کوئی بزنس ٹائپ ویزا، کوئی بزنس ویزا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قصہ کچھ یوں ہے، ایک پنجابی دی کہاوت ہے، انے ہاتھ بٹیرا آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کرنے گئے تھے، مل کچھ اور گیا، ٹھیک ہے نا۔ ہوا یہ گجرا والے کی کوئی ٹیم ہے جو ایکسٹراڈیشن جو ہے، ایک یونٹ ہے، سیل ہے، جو انٹرپول کے ساتھ مل کے جن ممالک کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ ہے، ابھی آپ کو معلوم ہوگا چند 1-2 سال پہلے ہی، ابھی حال ہی میں دبئی کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہے۔ ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں جائیں گے، معاہدہ کیوں ہوا، کیونکہ اس میں کوئی سیاسی لوگوں کو بھی پکڑنا تھا، یہ کافی چیزیں تھیں، تو یہ پھر ایک معاہدہ ہوا جس میں جو ہماری اسٹیٹ کا ملزم ہوگا وہ دبئی ہیلپ کرے گا اس کو گرفتاری میں، اور ان کی اسٹیٹ کا جو ملزم پاکستان میں ہوگا تو یہاں سے ہماری جو فورسز ہیں ان کی ہیلپ کریں گے اس کی گرفتاری میں، پکڑ کے حوالہ کرنے کے لیے ان کے، اسی طرح وہ دبئی والے ہمارے حوالہ کریں گے۔ تو یہ گجرا والا کے ایک DSP صاحب ہیں خالد وریا، انہوں نے وہاں پہ ایک فلیٹ پہ، پہلے غور کیجیے، ایک فلیٹ پہ ایک ریڈ کیا۔ اب فلیٹ پہ ریڈ جو کیا، اس فلیٹ میں کیا تھا، اس میں وہاں پہ کوئی دعوت چل رہی تھی۔ اب یہ تیفی بٹ صاحب جو ہیں، ایک یہاں پہ بڑے لوگوں کا کوشچن مجھ سے لوگوں نے بات کیا، انہوں نے کہا جی وہ تو بڑا جہاں دیدہ اور بڑا سمجھدار آدمی ہے، جب اس کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر مطلوب ہے کیس میں، تو وہ دبئی میں کیا کر رہا تھا، یہ کوشچن ہے۔ جی جی۔ تو دبئی میں وہ جو میرے علم کے مطابق جو میں نے جانا، پتہ یہ لگا کہ لنڈن یا کسی دوسرے ملک جہاں سے وہ آئے تھے، ان کا ویزا ایکسپائر ہو رہا تھا، اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ایک انٹری ڈالنے کے لیے آئے تھے۔ جب انٹری ڈالنے کے لیے آئے، اب دبئی میں تو یہ سیلیبریٹی ہیں۔ اچھا، یہ جو دعوت پہ وہ موجود تھے، پولیس ہی نہیں کوئی پکڑنے گئی تھی تیفی بٹ کو، یا کیا تھا سین؟ میں وہی آپ کے اسی سوال کی طرف آ رہا ہوں۔ تو یہ یہاں پہ اس کیس سے پہلے بھی یہ سیلیبریٹی ٹائپ یہ لوگ ہیں، گینگسٹر ہیں، ڈان ہیں،
یا پر ہیروز ہیں یا پھر تاجر ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، کیونکہ یہاں پہ دو خاندانوں کی لڑائی چل رہی، جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا، ایک ٹیپو فیملی جو ہے، ٹرکاں والی فیملی، اور ایک یہ بٹ برادران، ان کی آپس میں دشمنی ہے، اور اب تک جو ہے ان کا بھی اس دفعہ ایک بندہ جو ہے، ان کا ایک بھنوئی جو ہے، ان کا مرڈر ہوا۔ اس سے پہلے ٹیپو فیملی کے ہی بندے مرڈر ہو رہے تھے، اور اس کو گینگ وار بھی کہا جاتا تھا، اور ان کو انڈر ورلڈ بھی کہا جاتا تھا۔ اور اس کیس سے، ٹیپو کے مرڈر ہونے سے پہلے، یہ اگر کسی شادی میں جائیں، یہاں پر بڑے سیلیبریٹی کے طور پہ ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا، لوگ بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ یہ آئیں۔ اب یہی صورتحال ان کی، کیونکہ اللہ نے ان کو عزت دی ہوئی ہے، یہ لوگ باہر ہوتے ہیں جہاں بھی، چاہے لنڈن میں جائیں، کسی بھی ملک میں جائیں، کینیڈا جائیں، دبئی جائیں، تو وہاں پہ ان کے چاہنے والے لوگ ہیں، ان کو ویلکم کرنے والے۔ یہ جب وہاں پہ آئے، جو ہماری اطلاعات کے مطابق ان کو ویلکم کیا گیا۔ اچھا، کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں یہ پارٹی بھی ان کے اعزاز میں کی گئی۔ اچھا، اب اس پارٹی کے اندر کچھ لوگ مطلوب تھے، جو اس پارٹی کے اندر مدعو تھے، جو گرفتار ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ 3 لوگ ان کے علاوہ بھی گرفتار ہیں، جو ٹوٹل 4 گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ تو ان کے اوپر پہلے سے کام چل رہا تھا، مطلب کام چل رہا تھا، ان کا ریڈ وارنٹ بھی جاری تھا، اور انٹرپول کے ساتھ رابطہ بھی تھا، تو اس کو گرفتار کرنے خالد وریا صاحب، گجرانوالے پولیس کے ڈی ایس پی یعنی ہیں۔ کہ آپ کا کہنا ہے کہ تیفی بٹ کو گرفتار کرنے نہیں گئے میں تھے؟ نے ابھی آپ کو ایک بات کی تھی، انے ہٹ بٹیرے والی، تو آپ سمجھے نہیں میرا اچھا خیال۔ اچھا تو وہ اس میں جب انہوں نے ریڈ کیا، تو اس نے ڈی ایس پی صاحب نے، ان کے کسی اہلکار نے ان کو پہچان لیا۔ انہوں نے پھر اس وقت دبئی جو پولیس ہے، جو دبئی کی پولیس، کارروائی انہوں نے نہیں کی، کارروائی کی دبئی پولیس نے، دبئی پولیس کو نشاندہی کی کہ جی ان صاحب کو آپ گرفتار کریں، یہ ہمارے ملزم ہیں۔ اچھا، میں تو بھی آپ سے یہی سوال کرنے لگا تھا کہ دبئی پولیس یا پاکستان پولیس اگر ان کے پاس وارنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نہیں یہ چیز جانتے، وہ گرفتار کر سکتے ہیں دوسرے بندے کو؟ پتہ نہیں وہ پولیس بھی متعلقہ تھانے سے نہیں تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے اشتہاری پاکستان کے اندر دوسرے شہر میں ہو تو پولیس کہتی ہے ہم نہیں پکڑیں گے، یہ وہی پکڑے گا جس کا یہ اشتہاری ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ ملک سے باہر، دبئی سے باہر گئے ہیں، اتنا بڑا نامور بندہ، وہی آپ والی بات کہ اس بندے پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے، وہ بہت سٹرونگ ہے۔ تو یہ بات تھوڑی سی کریٹ کر رہی ہے کنفیوژن کہ واقعی اس نے گرفتار کیا گیا یا اس نے، اور دوسرا آپ نے خود ہی اپنی باتوں میں بتایا کہ وہ اتنا شاطر آدمی ہے، وہ اس طرح کی دعوت میں بیٹھنا یا ان لوگوں کے پاس رسک لینے کا چانس نہیں لے سکتا تھا نا، اور اسے پتا ہے دبئی کے ساتھ معاہدہ بھی ہے پاکستان کا۔ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ دوسرا بات میں نے یہ کہا ہے کہ وہ جہاں دیدہ آدمی ہے، ان کو چیزوں کو معلوم ہے معلوم کئی چیزیں، لیکن آپ کو میں نے یہاں ساتھ میں یہ بھی بات بتائی ہے کہ ظاہر اس نے انٹری، ان کا یہ خیال تھا کہ خاموشی سے انٹری کریں گے تو واپس آ جائیں گے۔ جب وہ وہاں پہ گئے تو ان کے چاہنے والے لوگ ہیں جن سے وہ رابطوں میں رہتے ہیں، انہوں نے ان کو بلا لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں۔ میرا خیال یہ کوئی ایسی مسٹیک ہوئی ہے یہ ہو سکتا ہلکی ہے کہ سی، مخبری کی ہو انہوں لوگوں نے۔ میں وہی مرض کر رہا ہوں نا۔ اچھا، جب آپ سلیبریٹی ہوں تو آپ کو چاہنے والے جتنے زیادہ ہوتے ہیں، اتنے ہی آپ کو ناپسندیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں، جو آپ کو ناپسندیدہ شخصیت جانتے ہیں، یا آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ کو لائک نہیں کرتے، آپ کو مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو مخبری جو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کے شواہد ملے شواہد نہیں ہیں۔ نہیں ہے۔ اصل جو بات ہے یہ ناظرین کو پتہ چلنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ خالد وریا صاحب نے وہاں پہ گرفتاری کسی اور کی کرنے گئے تھے، تو یہ وہاں پہ موجود، ان کو انہوں نے پھر پولیس سے کہہ کر ان کو بھی ڈیٹین کروا لیا کہ ان کو آپ پکڑیں، یہ ہمارے ملزم ہیں، تو ہم آپ کو اس کے ثبوت پیش کر دیں گے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، قانون جو ہے، آپ کہیں پہ بھی کسی بھی شخص کو، کسی بھی دنیا کا ملک ہے، اس کو ڈیٹین کر سکتے کر ہیں سکتے ہیں عارضی طور پہ، اگر آپ کو کوئی شک ہے، شک کی بنا پہ۔ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ خطرہ ہے، اس کی تصدیق کرنے کے بعد اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ اب یہ اس کے سٹیٹس یہ ہے وہاں کے دبئی کے قانون کے مطابق، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ کوئی کرائم نہیں کیا، وہاں پہ وہ وزٹ ویزے پہ ہیں یا پھر بزنس ویزے پہ ہیں، تو وہ ایک پارٹی میں جاتے ہیں، وہ پارٹی جو ہے وہ ایک فلیٹ کے اندر ہے، کوئی کسی مارکیٹ میں یا کسی ہوٹل میں نہیں ہو رہی تھی، تو وہ جیسے ویسی دعوتیں ہیں جو یہاں پہ، ہمارے یہاں پہ بھی بہت ساری ہوتی ہیں، بہت سارے بڑے بڑے بزنس مین اور یہ سورسیبل لوگ، ان کے لیے دعوتیں رکھی جاتی ہیں، اچھا فوڈ ہوتا ہے، اچھا کوئی میوزک ہوتا ہے، تو وہ انٹرٹین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو اوبلائج کیا جاتا بلاش ہے کیا یا جائے، جو بھی ہے۔ بالکل ہے۔ ایسی ہی ایک دعوت میں وہ چلے گئے جہاں پہ وہ، ان کو مخبری تھی خالد وریا صاحب کو کسی اپنے ملزموں کی اس دعوت میں، تو میرا خیال کوئی ایسا سین ہوا ہوگا کہ وہ دعوت تھی پہلے سے ارینج، جب یہ گئے ان کے کسی دوست سے کیا ہونا، چلو اسی چلیے آج ہوتے دعوت کری، اگلے دن اسی واپس آ جانا ہے، تو نہ تو یہ ایئرپورٹ سے گرفتار ہوئے،
تو یہ اس دعوت میں موجود تھے جہاں پہ ان کی شناخت ہو گئی اور ان کو ڈیٹین یعنی کرا قسمت ان کو کھینچ کے لے آئی اور پکڑوا دیا، یا پھر اس میں کوئی مخبری یا تیسرا اینگل بھی کوئی کچھ اور ہو سکتا ہے، وہ آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا۔ خواجہ اظہر گلشن صاحب جو ان کے بھائی ہیں طیفی بٹ کے، ایسا ان کی طرف سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے ویلوگر اور بہت سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو سی سی ڈی کے حوالے کر دیا جائے گا، اور سی سی ڈی کے حوالے کر دیا جائے گا، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جب آئیں گے پاکستان تو کوئی پتہ نہیں کہ ان کے ساتھیوں کی فائرنگ سے ان کے ساتھ کوئی ایسا ویسا خبر آپ کو آنے کو ملے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ واقعی ایسا ہے، اور کب یہ پاکستان ممکنہ کب تک آ سکتے ہیں، کل پرسوں، یا کیا سین ہے، اور واقعی یہ سی سی ٹی کے حوالے کیے جائیں گے، اور ایسی خبر کوئی آنے کی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ان کے بھائی کا خدشہ ہے۔ یہاں پہ ایک بات واضح میں آپ کو کر دوں، میرے نالج کے مطابق ابھی تک ان کا ریڈ وارنٹ کوئی جاری نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا؟ اس کا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، مطلب پولیس کا لکھتی ہے اس کو ایف آئی اے کو، پھر ایف آئی اے آگے انٹرپول سے رابطہ کرتی ہے، پھر اس طریقے سے کوئی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، پھر وہ انٹرپول جو ہوتی ہے وہاں کی جو پولیس ہوتی ہے جو ان کی لوکل جو ان کا قانون ہے اس طریقے کے مطابق کارروائی کی جاتی ہے مخبری کے اوپر کہ کہاں پہ بندہ موجود ہے، یا ان کو پتہ ہو، یا پھر ان کو ایئرپورٹ پہ کوئی کسی وجہ گرفتار ہوا ہو تو پھر تب اس کی حوالگی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ ابھی ان کا یہ نہیں ہے۔ وہ جو گجرانوالہ پولیس ہے، پنجاب پولیس نے پکڑا ہے، گجرانوالی پولیس نے جب ان کو پکڑا ہے، ان کو ڈیٹین میں نے لفظ بولا ہے، وہ کرایا وہ دبئی پولیس کے پاس۔ اب وہ دبئی پولیس کو یہ ثابت کرے گی اتنی کی وہ ڈاکومنٹیشن جاری شروع ہو چکی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ ایک توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ فیڈرل اداروں میں سیچرڈے کی چھٹی ہوتی ہے اور سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے۔ اب یہ پروسیس کوئی اسپیشل ہو رہا ہے یا ہو رہا ہے یہ ابھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمارے علم میں یہ آیا کہ پروسیس شروع کر دیا گیا ہے۔ اب وہ ریڈ وارنٹ وغیرہ اور جو اس کی حوالگی کے حوالے سے جو ڈاکومنٹیشن ہے، جو کاغذات ہیں، اس کو کمپلیٹ ہونے میں 1 دن لگیں، 2 2 دن دن لگیں، لگے۔ 3 دن، 1 ویک لگے یا 2 ویک لگے، یہ لگ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی دوران وہ بھاگ سکتے ہیں یا اس ڈیٹین اتنا لمبا کر سکتے ہیں پولیس والے؟ یہ بھی ناظرین کو اچھا بتا آپ کا دیں، بڑا سوری، معصومانہ سا سوال ہے، یہ بڑا اچھا سوال ہے، میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ پہلے یا میری یہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے ان کی؟ اچھا پہلے یہ میری بات کا پورا میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا، اب یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ کچھ کا تعلق بلاچ گروپ سے ہے، کچھ کا تعلق بٹ گروپ سے۔ بٹ گروپ سے ہے، اور کچھ جو ہیں اپنے ویوز لینے کے لیے سنسنی پھیلاتے ہیں یا اس طرح کی خبر دیتے ہیں۔ چونکہ ہماری ایک ٹریننگ ہے، ہماری ایک تربیت ہے، ہم ایک پروسیس سے آئے ہیں، اور وہ جو ہمارے دوست ہیں وہ جرنلسٹ نہیں، کوئی کاروبار کرتا تھا، کوئی بزنس کرتا تھا، وہ اچھا بول لیتا ہے، اچھی مطلب وہ اس کی لکنت نہیں آتی بولنے میں، تو وہ اس وقت انفلوئنسر ہے، مارکیٹ میں انفلوئنسر کے طور پہ ہے، اور وہ بھی جرنلسٹ کہلاتے ہیں، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ان کو جرنلسٹ کہنے پہ، اور میں بھی ان کو جرنلسٹ کہہ سکتا ہوں۔ تو میرے کئی دوست اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں پہ جن لوگوں نے یہ شور ڈالا ہوا ہے کہ اس کا سی سی ڈی پہ مقابلہ ہو جائے گا، پولیس مقابلے میں آ جائے، جو جس طرف کا بندہ وہ والی بات کر رہا ہے۔ کچھ لوگ تو ایک آدھ لوگ تو ایسے بھی ہیں یعنی جو وہ اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ابھی کوئی لوگ یہ جسٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جی قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور یہ جو ہے نا ان کو گرفتاری ہونی چاہیے، ان کو پیش کیا جائے، عدالت جو کرے، جو یہ کرے، اس طرح کی باتیں بھی ہونی۔ اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو آج سے چند دن پہلے تک ان کا نام لیتے ہوئے بٹ برادر صاحب 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 کرتے تھے، اور آج وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اوان کے اس کو ایکسپائر کر دیا جائے گا۔ ایکسپائر مطلب ایکسپائر یہ یعنی کہ مجھے بول رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ کیا ہے، یہ کہ ہوا کے ساتھ کچھ لوگ چل رہے ہیں، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ہوا کے ساتھ چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بٹ برادر کا برا ٹائم چل رہا ہے، ان کے لیے پاکستان کے اندر زمین تنگ تھی تو اس لیے باہر چلے گئے، ٹھیک ہے؟ ہماری جو ہے نہ تو بٹ صاحب سے کوئی دوستی ہے، نہ ان سے ناراضگی ہے، نہ دوسری میر بلاج صاحب سے دوستی ہے، نہ ان سے کوئی ناراضگی ہماری کوئی، ہم نے بطور جرنلسٹ ان بائس جو ہے نا ہم نے وہ تجزیہ اور تبصرہ دینا ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی یہ خواہشات ہیں لوگوں کی، انکاؤنٹر ہو جائے، ان کا ابھی قانونی چیز کو سمجھیں۔ سی سی ڈی جو کارروائی کر رہی ہے، سی سی ڈی کو کیسز جو لاہور پولیس لاہور ڈسٹرکٹ والی جو ہے لاہور والے دے رہے ہیں، گجرات ڈسٹرکٹ گجرانوالی پولیس کی
ان کو دے رہی ہے, CCD کو دے رہی ہے, پنڈی والے دے, جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کاروائیاں وارداتیں ہو رہی ہیں. اور میں نے یہیں پہ ہی بیٹھے ہوئے یہ بات کی تھی کہ CCD کو ڈیلی کے بنیاد پر درجنوں کیسز دیے جا رہے ہیں. وہ کیسز جو دیے جا رہے ہیں جو انٹریسڈ ہیں یا ٹریسڈ ہیں, یعنی جیلوں میں کیسز کی نوعیت کے حساب سے ان کو اچھا, میں سائن کیا اب سن لیں, میں آپ کس طرف آؤں. جو یہ میر بلاج والا کیس ہے یہ بھی اسی نوعیت کا کیس ہے جو CCD کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے, لیکن یہ یہاں پہ ایک قانونی پیچیدگی ہے. وہ یہ کہ اس کی جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے JIT کر رہی ہے, اور JIT سپیریئر ہے CCD سے بھی اور باقی پولیس سے بھی, اور JIT جو ہے وہ پنجاب پولیس, لاہور پولیس کی انویسٹیگیشن پولیس کی ہے. تو وہ کر رہی ہے, جب تک JIT کے پاس کیس ہے تو CCD کے پاس تو نہیں ہو جا سکتا. اب یہاں پہ ایک اور بات ذرا سمجھنے والی بات ہے, CCD انکاؤنٹر ان لوگوں کا کر سکتی ہے یا ان لوگ اس کے انکاؤنٹر میں آ جاتے ہیں مقابلے جو اشتہاری ہوں. کون ہو؟ اشتہاری ہوں. اب بریک لگائیں, گوگی بٹ صاحب وہ تو عبوری ضمانت پہ ہیں, جی جی, ٹیرم بیل پہ ہیں, اور ان کا بیل کا پروسیس چل رہا ہے. وہ جو بھی عدالت کرے گی وہ ایک الگ بات ہے, وہ جو بھی ہوگی, یا پھر وہ اپنا ہائی کورٹ تک جائیں گے, کہاں تک جائیں گے. یعنی سمپل وے کہ ان کو جب گرفتار کر لیا جائے گا تو وہ قانون کی گرفت میں آ جائیں گے, وہ اشتہاری نہیں رہیں گے. ہاں جی, آپ نے بڑی سمجھداری کی بات کی, آپ تو بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, تو آپ کرائم کو سمجھتے ہیں. تو میں وہی بات عرض کرنا چاہ رہا تھا ناظرین کے لیے کہ اب وہ وہاں پہ گرفتار ہو گئے, ڈیٹین ہو گئے. اب اگر یہاں کی پولیس جو ڈاکومنٹیشن کرتی ہے, وہ یہ میں آپ کے اس میں غور سے سننا میری بات, اس کی ڈاکومنٹیشن کرتی ہے اور وہاں سے ایک حوالگی کا ایک بڑا پروسیس ہے. یہاں پہ جو بندہ نامینیٹ ہوگا انٹرپول کی طرف سے یہاں کا, وہ وہاں پہ جا کے اس کی گرفتاری جو ہے لے گا, اور وہ اس کے سپردگی لے گا, حوالگی لے گا, اور وہ ان کو سپرد کریں گے پوری ڈاکومنٹیشن کے ساتھ. تو اس کو پھر لے کے وہ بائی ایئر آئیں گے یہاں پر, آ کے ان کی گرفتاری جو پڑے گی نا, اگر وہ امیر بلاج کیس میں ان کو گرفتار کر کے لائیں گے تو چونک تھانے میں ہوگی. بالکل ٹھیک ہو, ٹھیک ہے, اور چونک پولیس جو ہوگی وہ انویسٹیگیشن کا, وہ CCD نہیں ہے. یعنی اس جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے, وہ آپ نے بہت ویل ایکسپلینڈ کی ہے کہ ایک عام شہری کو بھی پتہ لگ چکا ہے کہ CCD کون سا کیس لے سکتی ہے, اور اس کیس کے اندر JIT انوالو ہے. آپ کو میں اب یہاں پہ کلیئر کرتا ہوں, تھوڑا سا باریک سی لائن ہے. میں نے آپ کو عرض کیا CCD ہر کیس کے اشتہاری کو پکڑ سکتی ہے, اس کے پاس کہ وہ کیس ہے یا نہیں ہے. اشتہاری کو ہر پولیس پکڑ سکتی ہے, ہر ڈسٹرکٹ کی پولیس پکڑ سکتی ہے, ہر ضلع کی پولیس پکڑ سکتی ہے, ہر صوبے کی پولیس پکڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر. اچھا, پاکستان کی سرحد کے باہر وہ ان کا ملزم نہیں ہے. نہیں ہے. اب اگلی بات آ جائے. اب یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ بھی خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جناب وہ وہاں سے نکل سکتا ہے. ہاں, اس کے اوپر میں آپ کو بات تھوڑی قانونی پیچیدگی بتاؤں. اس کو ڈیٹین کرایا ہے ہمارے ایک آفیسر نے کہ جی یہ ساڈا ملزم ہے. اگر وہ وہاں پہ کوئی کیس ایسے ممکنات میں ہے, ایسی بات میں آپ کو بات کر رہا ہوں, وہ تو بیچارہ وہاں پہ ڈیٹین ہے. اگر وہاں پہ وہ کوئی تگڑے وکیل, ان کے ساتھی, ان کے دوست وہ کر لیتے ہیں, اور وہ ان کے وہاں کے جج کو کورٹ میں جا کے یہ پیش ہو کہتے ہیں کہ جناب اس نے ابھی تک کوئی ثبوت انہوں نے پیش نہیں کیا تحریری طور پہ, وہ جو ریڈ وارنٹ جی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, زبانی کہا گیا ہے یہ ہمارا معزز بزنس مین ہے یا یہاں پہ وزٹر ہے, اور اس نے ہمارا کوئی لا نہیں توڑا. ٹھیک ہے, لہٰذا جب تک وہ لے کر آتے ہیں اس کو بیل دی جائے یا اس کو ریلیز کیا جائے. یہ ہو سکتا ہے, اسے بہت کم ہوتا ہے جب کوئی گرفتار ہو جائے, لیکن اس لیول کے اوپر یہ خیالات ہو سکتے ہیں. یہ میں آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں, یعنی پاسبلٹی ان کے قانون کے مطابق ہو سکتی ہے, لیکن ہوتی کم ہے. ٹھیک, ایسا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ ہو بھی سکتا, کیوں کہ ہمارا لا بھی اور پوری دنیا کا لا, پاکستان کا پینل کوڈ بھی ہر ملزم کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ بیل کرائے, پری ریسٹ کرائے, پوسٹ ریسٹ بیل کرا کے اپنی بے گناہی کو ثابت کرے, یا بے گناہی کے لیے اگر اسے قتل کیا یا نہیں کیا یہ ایک الگ بحث ہے. ملزم جو ہے وہ اپنی وہ ثابت کرنے کی کوشش کرے. اس چیز کے اندر ہی میں لنک کروں گا اسی کیس کو بیک گراؤنڈ کے ساتھ, کہ اسی کیس کے دوران یعنی امیر بلاج قتل ہوتا ہے ایک شادی کی دعوت میں, اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اس کا ہی دوست احسن شاہ اس میں انوالو ہے, پھر اس کی گرفتاری ہوتی ہے. گرفتاری کے بعد JIT بنتی ہے, JIT تفتیش کرتی ہے, جس میں احسن شاہ یہ کہتا ہے کہ تیفی بٹ کے ساتھ پلاننگ کی ہے, 50 لاکھ روپے اس نے لے کے, یہ پولیس کی انویسٹیگیشن سے ہی رپورٹس نکلی تھی. اور وہ مجھے یہ بتائیں کہ احسن شاہ کا پھر سیم اس کے ساتھی اس کو چھڑوانے آتے ہیں اور انکاؤنٹر ہو جاتا ہے, اور جس پہ بہت سارے لوگ وی لوگرز کے علاوہ بھی, بلکہ گوگی بٹ صاحب
مختلف پوڈ کاسٹ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ امیر موصب نے خود مارا ہے احسن شاہ کو، اور یہ وہ الزام لگاتے ہیں. آپ ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں، یہ جو افواہیں چلی ہیں یا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں کلیئر کریں. اور اس کے بعد اگلا کویسچن اسی کے ساتھ میں آپ کو کر دیتا ہوں، تاکہ جے آئی ٹی نے جو رپورٹ کیا، احسن شاہ نے جو دیے تھے بیان، اسٹیٹمنٹ دی تھی، اس کی ڈیتھ ہوگی. وہ بیان کیا ویلڈ رہیں گے؟ کیونکہ اسٹرانگ ٹیسٹیفیکیشن تو اسی بندے کی ہے کہ جس نے دی ہے کہ تیفی بٹ اس قتل میں ملوث ہے. اب وہ بندہ اس دنیا میں نہیں ہے. کیا وہ اس کے بیانات تیفی بٹ کے لیے سزائے موت کا کارن بن سکتے ہیں، یا انویسٹیگیشن ساری چینج ہو جائے گی اور دوبارہ انویسٹیگیشن ہوگی؟ اس کے بارے میں آپ بتائیں گے. پہلا سوال میرا وہ ہے، اور دوسرا یہ. دیکھیں، یہ جو آپ نے مجھے سوالات کیے ہیں نا، بہت سارے سوالات کیے، اس میں بہت سارے لوگوں کی خواہشات پہ مبنی یہ سوالات بھی ہو سکتے ہیں جو ان کی ہیں، جو آپ نے میرا خیال ہے ریسرچ کے دوران یہ چیزیں پائیں. اب ہم کرتے ہیں قانونی بات. یہ جو بٹ صاحب کو جب لایا جائے گا، جو ہم نے بتائے بیریئر سے نکل کے ادھر آئیں گے، تو یہ پولیس کی تفتیش میں ہوں گے. جس وقت یہ مرڈر ہوا تو میرے سے کچھ لوگوں نے ڈسکشن کی، تو میں نے اس وقت یہ بات کی کہ اس کا بینیفیشری کون ہے. اس کا بینیفیشری اگر واحد دیکھیں، مظفری کے ظفری کیا نام تھا اس بندے کا، جو جس نے موقع پہ 4 کے قریب فائر مارے امیر بلاج کو، اور اس کو موقع پر ہی مار دیا موقع پہ مار دیا گیا. یہ پوچھنے کی، اس سے یہ پکڑ کے جاننے جاننے کی کوشش نہیں کی گئی. یہ پوچھنے کی، جاننے کی نوبت ہی نہیں آئی کہ تمہیں کس نے بھیجا، یا کس کے کہنے پہ مرڈر کر رہی ہے، یا کیوں کر رہے ہو. یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد پولیس نے اپنی ایک انویسٹیگیشن کا ایک سٹائل ہوتا ہے پولیس کا، اس میں ہیومن انٹیلیجنس بھی ہوتا ہے، اور دوسرا بھی اس کے آج کل جدید آلات مل چکے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے ساری چیزیں جب دیکھیں کنگالا تو پتہ چلا کہ یہ اس میں احسن خان گلٹی ہے. اس کے جیو فینسنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں دیکھی گئیں. احسن خان کہہ رہا ہوں، احسن شاہ کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کر کے جب انویسٹیگیشن کی تو وہ فوری فر بول گیا. اس نے تیفی بٹ صاحب کو کے ساتھ ملاقاتوں کا، اور یہ جو آپ نے مجھ سے پہلے بات کر چکے ہیں، میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارا اس نے اعتراف کیا. اور پھر اگست میں پتہ چلتا ہے کہ احسن خان کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے. جی ہاں. اچھا، اب یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ جو وہ انکاؤنٹر ہوا ہے تو اس کے بینیفیشری کون ہوئے، اس کے مرنے کا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے؟ بٹ برادران کو نا. ان کا ملزم وہی تھا نا کہ جی انہوں نے یہ، یعنی کہ وہ ان کے خلاف وٹنس تھا. اس نے 109 کا ان کو ملزم بنایا تھا کہ جی یہ انہوں نے یہ میرے ساتھ انہوں نے کیا تھا. اب ان کا انکاؤنٹر ہو گیا. اب انکاؤنٹر پر ابھی جو بات کر رہے تھے، ابھی چند دن پہلے گوگی بٹ صاحب نے بہت سارے لوگوں کو انٹرویوز دیے. انہوں نے اپنے انٹرویوز میں واقعتاً پہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ انہوں نے کہا جی یہ اس کا تو میر مصعب نے، یا کس سے فتح نے، یا میر مصعب نے پولیس کی حراست میں جو انکاؤنٹر جو ہے اسے خود ماری ہیں گولیاں. تو ایک جگہ مجھ سے ایک کوشچن کیا گیا تو میں نے اس سے یہ بات جواب دیا تھا اس وقت بھی، اور آپ کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ بات یہ الزام لگا کون رہا ہے. یہ الزام لگا رہا ہے گوگی بٹ. ٹھیک ہے نا، یہ گوگی بٹ الزام لگا رہا ہے. حالانکہ احسن شاہ کے مر جانے کا، اس کے مرڈر ہونے کا یا اس کے انکاؤنٹر ہونے کا فائدہ تو ہوگا تیفی برادر کو، اور تیفی بٹ صاحب بھی اس کے مرڈر کا الزام لگا رہے ہیں کسی اور پہ. اسی وقت یہ کوشچن آیا، یہ تو فائدہ نہیں کا. لیکن ابھی انہوں نے جو ایک نیا کٹا کھولا کہ وہ تو اس نے مارا. جب یہ انہوں نے کٹا کھولا اور مجھ سے کوشچن کیا گیا تو میں نے کہا یہ بات کوئی عام آدمی نہیں کر رہا، یہ گوگی بٹ کر رہا ہے. خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ، ٹھیک ہے نا، وہ صاحب کر رہے ہیں جو مطلب تاجران میں بھی نمبر 1 حیثیت رکھتے ہیں کہ ایریے میں، پتہ نہیں کتنے سالوں سے ایک تاجروں کی سوسائٹی کے چیئرمین ہے، اور ویسے بھی ان کی بڑی رسپیکٹ ہے. تو یہ وہ بندہ الزام ہے، عام آدمی تو لگا نہیں رہا. تو کیا یہ ہو سکتا؟ میں نے کہا کچھ بھی ہو سکتا، میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا. وہ انہوں نے کہا باقی وہ جانے. اور الزام جن پہ لگایا وہ جو آپ نے پولیس دے جواب. میں تو نہیں تھا موقع پہ. ہم تو نہیں ہوتے کہ جب وہ ساتھی چھڑوانے کے لیے آتے ہیں تو وہ کس کی گولی سے مرتے ہیں، ساتھیوں کی گولی سے مرتے ہیں یا کس کی گولی سے مرتے ہیں، ہم تو نہیں بتا سکتے نا. تو اس کا بینیفیشری یہ تھے. لیکن اس کے بعد ایک کوشچن یہ بھی آ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے اگر گوگی بٹ کی بات ٹھیک ہے اور اس کا مر جانا جو ہے امیر بلاج کے کیس کو کمزور کرتا ہے، تو اگر وہ انہوں نے اس کی بات ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ان کے لیے وہ اہمیت نہیں رکھتا
وہ کوئی اور اسکرپٹ، کچھ اور اسکرپٹ لکھا گیا ہے. اگر وہ وٹنس تھا یا نہیں، لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ احسن شاہ کو بھی استعمال کیا گیا، اور احسن شاہ کو اگر قتل کیا ہے تو اس میں فائدہ، یہی سوال میں نے کیا کہ جی آئی ٹی میں یا جہاں انویسٹیگیشن میں اس نے دی ہے اسٹیٹمنٹ، اگر تو ویلڈ ہے، اگر تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اتنی اسٹرانگ پوائنٹ ہے. اور میں نے سنا ہے کہ یہ، ویسے میں عام شہری کے حساب سے آپ سے پوچھوں گا کہ ایک مرنے والا جب کوئی بیان دیتا ہے اور وہ مرنے کے کہتے ہیں کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، یا زخمی جو دیتا ہے بیان اس کی اہمیت ہوتی ہے، تو پھر یہ دونوں طرف بھی ہو سکتی ہے یہ چیز. وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جس میں آپ جیسے کہہ رہے ہیں احسن شاہ کا بیان موجود ہے، اس جے آئی ٹی کی رپورٹ میں گوگی بٹ صاحب کو نا ملزم قرار دیا گیا ہے، اور ان کی وہاں پہ جائے وقوع کے پاس موجودگی ظاہر کی گئی ان کی رپورٹ میں. حالانکہ ہمارے ایک دوست اپنے پوڈ کاسٹ میں یہ کہتے ہیں کہ قانون میں یہ ہے کہ آمنے سامنے ثابت کیا جاتا ہے قتل کے کیسوں میں کہ ملزم ثابت کرنا. ہاں، جب کسی پر الزام لگاتے ہیں مرڈر کا نا، تو الزام لگانے والے نے ثبوت بھی بتانے ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے میں نے الزام لگایا. لیکن باقی جس کو کہتے ہیں نا انویسٹیگیشن، تحقیقات، وہ کس مرض کا نام ہے؟ وہ اسی مرض کا نام ہے کہ وہ پولیس جو ہوتی ہے وہ چیزوں کو ڈھونڈتی ہے، وہ ڈھونڈ کے لنک کرتی ہے. اب جے آئی ٹی نے جن پوائنٹوں کے اوپر گوگی بٹ صاحب کو لکھا ہے کہ یہ ملزم ہے، اور اس کا جو جواب عدالت میں ہے، وہ دفاع کریں گے گوگی بٹ، یا پھر ہائی کورٹ میں وہ بتائیں گے کہ جی یہ ان کا جو بھی، یہ وہاں کی بات ہے اس وقت کی، ہم اس کو بحث میں نہیں لاتے. اب سمجھنے کی بات ہے. بات یہ ہو رہی ہے، گوگی بٹ صاحب نے بھی شور ڈالا، یہ ڈالا. گوگی بٹ صاحب تو ابھی سی سی ڈی کے گرفتاری میں یا ان کے اختیار میں ہے ہی نہیں، تو انہوں نے سی سی ڈی نے کیسے انکاؤنٹر کرنا ہے؟ بالکل. کیسے ان کے دوستوں نے چھڑانے کے لیے آنا ہے؟ یہ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ ٹھیک ہے، ان کے خدشات ہر بندے کے ہوتے ہیں، ان کو بھی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی پاکستان پینل کوڈ کے مطابق ان کو پورا حق حاصل ہے اپنے دفاع میں کیا کہتے ہیں بیانات دینا، یا اپنے دفاع میں کیس کرنا، ریٹ کرنا، یا پھر جے آئی ٹی کی رپورٹ سے انکار کرنا، یا اس کے اوپر اعتراض اٹھانا. ان کو پورا حق ہے، قانون دیتا ہے ہمارا. قانون ملزم کو دیتا ہے کہ انٹرم، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، انٹرم بیل کرانے کے یا پوسٹ بیل کرا کے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا. اس نے مرڈر کیا ہے یا نہیں کیا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن قانون دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ بھی بحث چلتی ہے کہ جناب یہ سی سی ڈی جو ہے کیوں بندوں کو مار رہی ہے، ماروائے عدالت کیوں کر رہی ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہے، نیفے میں پسٹل پہلے نہیں چلتی تھی، اب چل رہی ہے. مجھے آپ سے کوشچن ہے، جی جی، کہیں پہ بھی کسی کی بچی کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا ہے اور وہ پکڑ کے تھانہ حوالے کر دیتے ہیں، وہ کیس کیسے چلتا ہے؟ ظاہری بتائیں. آپ بات بھی ہے کہ کوئی اس جان میں دیدہ وہ آدمی ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور پھر اسی کو رگڑا جاتا ہے عدالت میں، اور ایسے ایسے کویسچنز جو کہ ہم یہاں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، اور ایسی باتیں جو کہ ہمارا مطلب معاشرہ اور کلچر اجازت نہیں دیتا ہے. ایسے ایسے کویسچن اس لڑکی سے پوچھے جاتے ہیں، اور اس کو ثابت کرنا اس ریپ کو اتنا ہی مشکل ہے. آپ نے جواب دے دیا. اور وہ چیز آپ بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارے پنجابی کلچر میں ہم بچپن سے سنتے ہیں یہ بات کہ اگر کوئی پنجاب کی پولیس کا ایک کلچر ہے کہ اگر کوئی زیادتی چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، شاید اس کا انکاؤنٹر نہ ہو، لیکن اگر چوری اور ڈکیتی کے دوران وہ ریپ کا مرتکب ہو جاتا ہے یا ریپ ہو جاتا ہے، تو اس پہ ہماری پنجاب پولیس موسٹلی، آپ نے سنا ہوگا کچھ دن یا کچھ عرصے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ ساتھی والی وہی بات جو آپ نے اب کی. میں آپ کو اس کے تفصیل میں آپ کو بات بتاتا ہوں. دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ قانونی پیچیدگیاں ایسی ہیں کہ سم ٹائم جو انصاف ملنے میں بڑی رکاوٹ آتی ہے. اب میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں. یہ ڈکیتیوں کی وارداتیں جو ہوتی ہیں، بڑی بڑی ڈکیتی کی واردات، آپ کو بتاؤں اس کے اندر ریپ بھی ہو جاتا ہے، اور ریپ کا کیس یا ریپ کا ذکر یا ریپ کی لائن یا زیادتی کی لائن بچی کے ساتھ یا گھر کی کسی لڑکی کے ساتھ، گھر کی خواتین کے ساتھ، وہ تحریر نہیں کی جاتی، کیونکہ ہمارا بھی کلچر اس حوالے سے نہیں. ہمارے اس حوالے سے ایک تو شخص کی چوری ہوئی، اگر وہ یہ لائن لکھ دے تو اس کے بعد اس کے خاندان کی تاحیات کے لیے بدنامی ہے، تو نہیں لکھی جاتی. لیکن میں آپ کو آج ایک بات کا انکشاف کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس کو پتہ چل جاتا ہے، پولیس کو معلوم ہوتا ہے
ٹھیک ہے، نمبر 1 صفائی مثل کا حصہ نہیں بنتا، لیکن پولیس کو پتا ہوتا ہے۔ نمبر 2، پولیس کو پہلے دن ہی پتہ چل جاتا ہے کہ واردات کس نے کی، مرڈر کس نے کیا، قتل کس نے کیا، پولیس کو پتا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ قانون کو ایویڈنس چاہیے ہوتی، جب قانون کو ایویڈنس ملے گی تو پھر قانون سزائیں دے گا۔ میری ایک دفعہ ایک جج صاحب سے بات ہوئی، سٹنگ جج صاحب سے، میں نے ان سے کہا جی ایک مرڈر ہوا، مجھے معلوم ہے مرڈر ہوا، اچھا آپ نے کوئی 2 سال بعد 3 سال بعد جو مین قاتل تھا اس سمیت باقی لوگوں کو سب کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے فارغ کر دیا، تو میں نے کہا جو مرڈر ہوا وہ کدھر ہوا؟ اس کا قاتل تو ہے نا، کوئی مرڈر تو موجود ہے۔ تو آف دی ریگارڈ جج صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے دین میں کیا ہے کہ 100 گناہ گار بچ جائیں، ایک بے گناہ کو سزا نہ دے۔ کہتے ہیں یہ وجہ ہے۔ مجھے بھی لاجک سمجھ آئی۔ اب آ جائیں اس طرف، ہم اس اپنے کیس کی طرف، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو سمجھنے کے لیے میں نے بات یہ ایگزامپلس دی ہیں کہ سی سی ڈی کا، اب سی سی ڈی کا بتا رہا ہوں میں، ہم یہ پہلے بڑی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ ایک جگہ پر یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب اس گند کو ختم ہونا چاہیے، اور نہیں پہلے پہلے سی آئی اے تھا، آرگنائز کرائم یونٹ تھا، یہ ملزم کو پکڑتے تھے، ڈکیتیوں کے ملزم کو 4 ماہ 6 ماہ اپنی انویسٹیگیشن کرتے رہتے تھے۔ اس دوران یہ بھی بات ہوتی تھی کہ جناب زیور سی کنوں دیتا ہے، انہوں نے دسنا کہ میں نے جناب جو سیٹ تھا یا چین تھی اپنی گرل فرینڈ کو دی ہے، اس نے کہا جی میں نے یہاں پہ اس سنیرے کو بیچا ہے، وہاں پہ جائے کٹ کٹا سنیرے سے پیسے لے، زیور لے، اس سے بڑا سٹوری تھی، لوگوں کے گھر تک اپنے ہاتھوں پہ وہیں سے ادھر سے ادھر شفٹ ہو جاتے۔ تو یہ چیزیں ختم کی۔ جب سہیل ظفر چڈھا صاحب نے کہا جی اب کوئی بھی ملزم کو آپ لمبے ریمانڈ پہ نہیں رکھیں گے، فوری اس کا چلان کریں گے، جو بھی اس کا جرم ہے اس کی سزا اس کی جو بنے گی۔ تو یہ ڈکیتی کے ملزم جاتے تھے جیل، ضمانت ہو جاتی۔ وہاں پہ پیچیدگیاں ایسی ہیں، یہ میں نے ابھی بات کی ہے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر، میں یہاں پر دوبارہ بتاتا ہوں کہ فون جائے گا تھانے سے، ہیلو کون بول رہا ہے؟ اسلم صاحب بول رہے ہیں یا اقبال صاحب بول رہے ہیں؟ آہو ڈکیتی پہ لگ رہا ہے ایسی، بندہ آگے کہتا ہاں جی ڈکیتی پہ صبح پیش ہوئی، ہاں جی میں کتنے پیش ہونا بھائی، میں نے کہتے فلانے مجسٹریٹ کی عدالت۔ یہ ہمارے یہاں پہ کلچر ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں۔ میرا اپنا موبائل سنیچ ہوا، میرے پیسے سنیچ ہوئے تھے، مجھے فون آ گیا جی کہ سب ہیلو نسیم روا بول رہے ہیں، میں کہ ہاں جی بول رہے ہیں۔ میں نے کہا پہلے کون ہے بندہ یہ مجھ سے بات کر رہا ہے اس طریقے سے؟ پرچہ کرایا تم؟ میں کہا تھا جی پرچہ کرایا تھی، ڈکیتی تھا باہو، میں کہا ہاں بھائی، این وے پہنچے، مگر تو کون ہے بھائی؟ میں نے پھر اس کی تھوڑی تسلی کی، میں نے کہا تمیز کرو، بدتمیزی نہیں کرتے ہوتے، آپ کے آفیسر جو ہیں وہ پولیس کا امیج ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جیسی کالی بھیڑیں پولیس کا امیج خراب۔ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ لوگ نہیں جا پاتے، قانونی پیچیدگیاں ہیں، پروسیکیوشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ویک ایویڈنس ہوتی ہے، وہ باہر آ جاتے ہیں، تو پھر یہ جو فیصلہ ہوا جو آپ کے سامنے ہے تو یہ ایسے ہوا۔ اب یہاں پہ آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، خواہشات ہیں لوگوں کی کہ یہ تیفی بٹ ہوگی، بٹ کے ساتھ بھی ہوگا، یہاں پہ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی وہ سی سی ڈی کے پاس نہیں ہے کیس۔ دیکھیں نسیم صاحب، قانون میں کالی بیڑیں، آپ نے ابھی کہا کہ ادارے کرپٹ نہیں ہوتے، بیسیکلی لوگ آگے کرپٹ ہوتے ہیں، لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بے ایمان بھی ہوتے ہیں، ایماندار بھی ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں جو سی سی ڈی آپ ماورائے عدالت کی بات کر رہے تھے کہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، اس میں دونوں طرف، ایک تو وہ ٹھیک میرٹ پہ بھی چیزیں ہو رہی ہوں گی جو انہوں نے فیصلہ لیا، لیکن دوسری طرف بہت ساری ایک کرپشن کے رستے، ایک کرپشن ختم ہو گئی، دوسری کرپشن شروع ہو گئی، کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہو رہی ہیں جو پاورفل لوگ، انفلوئنشل پیپل یوٹیلائز کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ پاکستانی قانون کے اندر جس کی جتنی ثبوت اور ہر چیز گواہ وہی دے سکتا ہے جس کی پاور ہو، انفلوئنس ہو، کیونکہ ایک اب تیفی باٹا ہے یا دونوں پارٹیاں بہت سٹرونگ ہیں، اصل میں مسئلہ ان کے آپس میں بنا ہوا ہے، ان کی دشمنی کا مسئلہ اب دونوں طرف سٹرونگ ہے۔ اب جس کا کوئی قانون پہ اثر آ جائے یا جس کا کوئی چکر آ جائے، وہ آپ کی بات کہ ان پہ عروج رہا ہے بٹ فیملی پہ ٹوٹلی آج تک، اب وہ زوال میں ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ اب زوال تو پھر عروج پہ زوال آتا ہے، اور ابھی لوگوں کا زوال کہنا نہیں ہے، شروع ہوا، ابھی ان کا زوال شروع نہیں ہے، برا وقت چل رہا ہے۔ لیکن لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں، وہ لوگ بھی بولنا شروع ہو گئے جو ڈرتے بولتے نہیں تھے۔ لیکن آپ آج کے دن میں نے اتنے پوڈ کاسٹ ایسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سی سی ٹی کے حوالے کر دیا جائے گا، اور گرفتار ساتھی والی بات۔ اچھا یہ وہی لوگ ہیں، ان میں سے وہی لوگ میجورٹی ان لوگوں کی ہیں
جو ان کے خوش آمدی اچھا، ان میں وہ لوگ بھی، آپ نے vlog کرتے پوڈ کاسٹ کے اندر ذکر کیا تھا، بڑی انٹرسٹنگ بات کروں گا، میں نام میں بھی نہیں لوں گا، کہ وہ بندہ جو کہتا ہے کہ ہم صحافی ہیں، لیکن بیسیکلی وہ صحافی ہے یا نہیں ہے، ان کے تبصرے چلتے ہیں، اور اس طرح کی خبریں، اس خبر میں بھی شاید اس بندے نے بریک کی ہے یہ خبر، رات 12:30 بجے کے تیفی بٹ گرفتار ہو گیا، اور بہت ساری پیش گوئیاں، احسن شاہ کے قتل ہونے سے کوئی 20 یا 25 منٹ پہلے اس بندے کی پیش گوئی تھی کہ احسن شاہ نہیں بچے گا، اور یہ خبر لگی ہے، ویڈیو لگی ہے، اور احسن شاہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ مطلب پیش گوئیاں ایسے لوگ دیتے ہیں، اور یہ اس طرح کی پیش گوئیاں ادھر سے بھی آ رہی ہیں کہ وہ چیز آ رہی ہے۔ تو یہ اب ایک انڈر ورلڈ ڈان، ایک گینگ وار، ایک یہ چیزیں اتنی کمپلیکیٹڈ ہیں کہ ایک عام بندہ تو ان کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے تو خیر اپنی پوری زندگی یہی چیزیں دیکھی ہیں، آپ کے سامنے یہی ہوا ہے، کرائم کرائم کرائم، آپ دیکھ دیکھ کے چیزوں کو، اب آپ کو تو کرائم کا ہر اینگل پتہ لگ گیا نا کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں، اس کیس کے اوپر ملینز پیپل ویوز آتے ہیں، لوگ اس کو اس لیے بھی کور کرتے ہیں کہ ان کو ویوز ملتے ہیں۔ ہم نے تو پوڈ کاسٹ کو سنسنی پھیلانے کے لیے نہیں کیا، ہم نے ٹیکنیکل پوائنٹس، میں نے اپنے ٹیکنیکل پوائنٹس آپ کے آگے رکھے جو لوگ سننا اور جاننا چاہتے ہیں، اور آپ نے ان کو کلیئر کیا ہے، سمپل ورڈ میں ہر چیز بتائی ہے کہ قانون یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے۔ جی آئی ٹی والی بات، سی سی ٹی وی والی بات، گرفتاری والی بات آپ نے کلیئر قانون کے مطابق کی، اور دوسرے اینگل سے آپ نے تھوڑا تھوڑا بتا دیا کہ ایسا بھی پاسبلٹیز ہوتی ہیں۔ تو آخر میں آپ کو ناظرین کے لیے کہوں گا کہ اگر اس میں آپ کو سمپل ورڈ 2 یا 3 لائنوں میں یہ بات بتا دیں کہ لوگ بہت کیوریس ہیں یہ جاننے کے لیے کہ وہ گرفتار ہو کے، ادھر آپ نے ایک یہ بھی بات بتائی ہے کہ اگر وکیل تگڑا ہو جائے، ظاہری بات ہے پیسے بھی ہیں، ریسورسز بھی ہیں، اور ہر چیز ہے، کہ وہاں سے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آئے پاکستان، اگر وہ آ جاتا ہے تو سی سی ٹی والا بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ آپ کا کیا ایکسپیرینس کہتا ہے کہ آپ اینڈ پہ نچوڑ پہ کیا دیتے ہیں کہ اب اس کیس میں آگے کیا ہونے والا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے نا بڑا ہائی پروفائل کیس ہے، اور گوگی بٹ صاحب کو بھی خدشہ ہے کہ میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا، وہ انٹرم بیل پہ ہیں، ان کی بیل چل رہی ہے، وہ ساری ٹیکنیکل چیزیں ساری کھیلیں گے، وہ اس کو چیلنج بھی کریں گے، جے آئی ٹی کو بھی چیلنج کریں گے، اور اپنی جو بیل وغیرہ جو ہے اس کو بھی، اگر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے بندے کو اس دفعہ ہماری بیل کہیں کینسل نہ ہو جائے، تو وہ نہیں بھی پیش ہوتے تو آگے ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں۔ یہ سارے ٹیکنیکل چیزیں انہوں نے اپنی استعمال کرنی ہیں۔ ابھی تک وہ بھی کیس ان کا سی سی ڈی کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، اب سی سی ڈی کا ایک ڈاری ہے، لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ نسیم صاحب کا آخری پوائنٹ تھا، اینی تھنگ از پاسبل، کیونکہ ہمارے قانون میں اور پاکستان میں یہ چیزیں ہیں۔ ہم نے اس کیس کو، صرف کیس کو، نہ کہ ہسٹری کو، بیک گراؤنڈ پاس کو، ہم نے صرف اس کے قانونی نقطے ان کو ہائی لائٹ کیا، اور نسیم صاحب نے بڑے ہی پیارے لفظوں میں اور بڑے آسان لفظوں میں ہر چیز کو بالکل کلیئر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ قانونی طور پہ یہ چیزیں ہیں، قانونی طور پہ یہ چیزیں ہیں، اور جو غیر قانونی ہیں یہ پاسبلٹیز ہیں، اور اس کیس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین، آپ ہم سے جڑے رہیں، کیونکہ ہم آپ کو قانون کے مطابق اور یہ چیزیں ساری نسیم صاحب بیان کریں گے، اور میں اپنی ناظرین کی طرف سے ان سے سوال کروں گا تاکہ ہمارے ناظرین ان حقوق کو جان سکیں، اور ایک عام شہری ان کیسز کو جو کہ وہ بالکل نہیں جانتا، اور خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس معاملے سے نبٹنا پڑے، ان کے لیے یہ انفارمیشن بہت ضروری ہے ان چیزوں کی، تاکہ اپنی وہ زندگی کو آگے چلا سکے۔ اور مجھے اور نسیم صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔